اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ کہف کے متعلق ناظرین آج کچھ احادیث کریمہ اور اس کے مضامین آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی تو اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا، وہ بدکنے لگا، اس نے سلام پھیر دیا، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص پڑھو، کیونکہ یہ سکینہ، وہ طمانینت اور رحمت جس کے ساتھ فرشتے ہوں، یہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت یہ ہے، فرمایا کہ ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو اسی طرح گھوڑا بدکنے لگا تو اس نے قرآن کی تلاوت کو موقوف کر دیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو فرمایا کہ تم اگر اسے پڑھتے رہتے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو قریب تھا کہ زمین والے آسمانی فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ بھی فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے جمعے کے دن، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ اور المستدرک کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف کو اس طرح پڑھا جس طرح وہ نازل ہوئی، وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہو جائے گی۔ سورہ کہف کی ابتدا قرآن کریم کی صفت سے کی گئی۔ قرآن مجید خود مستقیم ہے، دوسروں کو استقامت پر لانے والا ہے، اس کے الفاظ اور معانی میں کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے۔ زمین پر جو زینت اور جمال ہے اور عجیب و غریب چیزیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے علم پر استدلال کیا گیا، اس کی قدرت کے دلائل پیش کیے گئے۔ اس صورت میں 3 قصے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ کون کون سے قصے ہیں؟ اصحاب کہف کا قصہ، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، اور سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے جسے قرآن نے تفصیل سے بیان کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس کے مضامین کیا ہیں انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کی جانب چلتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ کہف آیت نمبر 3 اور 4، 3 اور 4، یہ دونوں آیات کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ ناظرین، یہ 2 آیات کریمہ ہیں۔ ابداً یعنی اگر ملا کر پڑھیں گے
تو ابداً وینذر الذین پڑھیں گے، کیونکہ ناظرین دال پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، اور ولدن وقف کی صورت میں ولدا پڑھا جائے گا۔ ناظرین دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا، پیچھے جو آیت کریمہ گزری آیت نمبر 2، اس میں آخری کلمہ ہے حسنن، ٹھیک ہے نا؟ اگر ملا کر پڑھیں گے تو حسنن میں نون پر دو زبر کی تنوین، اسے ماکثین کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، حسنا ماکثین فیہ ابدا، اور وقف کریں گے تو حسنا پڑھیں گے، یہاں پر بھی وقف کریں گے تو ابدا پڑھا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کتنے کلمات ہیں۔ ماکثین ایک کلمہ، فی دوسرا، ہی تیسرا، ابدن چوتھا، واو پانچواں، ینذرا چھٹا، الذین ساتواں، قالوا آٹھواں، اتخذا نواں، اسم اللہ دسواں، ولدا گیارہواں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ماکثین، فی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فی ہی ابداً، یہاں وقف کریں گے تو ابدا پڑھا جائے گا۔ ہم نے آپ کو بتا دی کہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ ابدا و ینذرا، و ینذرا، ینذرا میں نون ساکن، اس کے بعد ذال حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو یہاں پر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اور را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ الذین وینذرا الذین، اب اس کو ملائیں گے، را پر زبر، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ ہم پڑھیں گے وینذر الذین قالوا اتخذ، قالوا میں لام پر پیش ہے، اسے اتخذ کی تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ قالوا اتخذ، قالوا اتخذ، اتخذ میں ذال پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ قالوا اتخذ اللہ، یہاں پر کر کے پڑھیں گے۔ ولدن، یہاں وقف کریں گے تو ولدا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء، افعال، حروف، ناظرین ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنذِرَ الْمَاكِثِينَ، ماکثین فیہ ابدا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قالوا اتخذ اللہ، قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے، اور اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے ماکثین۔ ماکثین پہلا اسم ہے، ہی ضمیر دوسرا، ابدا تیسرا، اور اس کے بعد الذین چوتھا، اسم اللہ پانچواں،
ولدا چھٹا. 6 اسما ہے ناظرین. ما کثینا پہلا, دوسرا ہے ہی ضمیر, اور تیسرا ہے ابدا, اور چوتھا ہے الذین, اور پانچواں ہے اسم اللہ, اور چھٹا ہے ولدا. ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب, تو کہیں جائیے گا مت. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ اسما ہم لکھ چکے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں افعال. تو پہلا فعل ینذرا, پہلا فعل ہے ینذرا, دوسرا ہے قالو, تیسرا ہے اتخذا. تو 3 افعال یہاں موجود ہیں. پہلا ہے ینذرا, دوسرا قالو, اور تیسرا ہے اتخذا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف فی, دوسرا ہے واو, 2 حروف ہیں فی واو. 6 اسما, 3 افعال, 2 حروف, تو کل ملا کر ناظرین 11 کلمات ہیں. اب چلیے سب سے پہلے اسما کی جانب. تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں ماکثینا. ماکثینا ماکث کی جمع ہے. ماکث اسم فاعل ہے. اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. اور ناظرین ترجمے کے آخر میں عام طور پر والا, والی تو یہ ہو تو یہ اسم فاعل کا ترجمہ عام طور پر ہوتا ہے. تو ماکث ٹھہرنے والا یا رہنے والا. ماکثین اور ماکثون یہ 2 جمع آتی ہیں, اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنے والے یا رہنے والے بہت سے لوگ. ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے, بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش, جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا, ہو یا ہی, اس کا معنی ہوگا وہ, اس, اس. اس کے بعد ہے ابدن. ابدن کا معنی کیا ہوگا؟ ہمیشہ. ابدن کا معنی ہوگا ہمیشہ. ہم کہتے ہیں نا ابدی, تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے الذین, اسم موصول ہے. اسم موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے, اس کا ربط ہوتا ہے, لنک ہوتا ہے, اسی لیے اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے. ناظرین الذین جمع مذکر کے لیے اس کا معنی ان لوگوں جو, وہ لوگ جن ہوں. اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اسم موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے. اب اگلا اسم ہے اسم اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اسے نہیں بولا جا سکتا. مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ ہو سکتا ہے, اللہ کا بندہ, کوئی امت اللہ, اللہ کی بندی ہو سکتی ہے, لیکن دوسرا کوئی اللہ اس نام کا بھی نہیں ہو سکتا. قل هو اللہ احد,
آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول فرما، میری حاجات پورا فرما۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کسی اور سے دعا کر بھی نہیں سکتے، دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ اور اس کے بعد ہے ولدہ۔ ولدہ کسے کہتے ہیں؟ ولدہ کہتے ہیں اولاد کو۔ عام طور پر ناظرین ہم کہتے ہیں نا فلاں ولد فلاں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر میں کہوں گا عبد الرشید بن زید، عبد الرشید ولد زید۔ تو ولد عام طور پر ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ولد نہیں ہوتا، عام طور پر یہ ولد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ولد کا معنی ہوتا ہے اولاد، تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین افعال کی جانب۔ ینذرا، ینذرا اصل میں تھا ینذرو، فعل مضارع معروف، اور صیغہ جو ہے وہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ ڈراتا ہے یا وہ ڈرائے گا۔ اب پیچھے سے ناظرین قیما لینذرا، وہاں سے یہ عطف چل رہا ہے، تو اسی لیے عطف کی وجہ سے ناظرین یہ ینذر جو ہے ینذرا ہوا، اور عطف کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا کہ وہ ڈرائے، کہ وہ ڈرائے۔ اس کے بعد قالو، قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا۔ اس کا مصدر آتا ہے قول، قول کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اتخذا، اتخذا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے پکڑا، اس نے پکڑا۔ اب آئیے ناظرین حروف کی جانب چلتے ہیں۔ فی، فی ظرف کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ پھر اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور۔ تو ناظرین 6 اسماء، 3 افعال، 2 حروف، کل 11 کلمات ہیں۔ 11 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں ناظرین؟ آپ دیکھیے، نمبر 1 اسم اللہ ہے، نمبر 2 ولد، نمبر 3 قالو میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیں۔ میم الف زبر ما، کاف زیر کی، سا یا زیر سی، کاف زیر کی، سا یا زیر سی، نون زبر نا، ما کسی نا، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال 2 زبر دن، ابدن، ما کسی نہ فی ہی ابدن، یہاں وقف کریں گے تو ابدا پڑھیں گے۔ واو زبر وا، یا نون پیش یون، ذال زیر ذی، را لام زبر ول، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، قاف الف زبر قا، لام تا پیش لت، قالت، تا زبر تا، خا زبر خا، ذال لام زبر ذل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، قالت اتخذ اللہ، واو زبر وا، لام زبر لا، دال 2 زبر دن، ولدن، یہاں وقف کریں گے تو ولدا پڑھیں گے۔ ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ پہلی جو علامت وقف ہے اس کے اوپر لام الف لا آ رہا ہے۔ علامت وقف نہ ہوتا اور لام الف لا ہوتا صرف، تو اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، تو وہاں رکنا جائز نہیں ہوتا، لیکن علامت وقف ہے تو یہاں رکیں گے۔ اسی طریقے سے ولدن، یہاں پر علامت وقف کے اوپر ہے قاف، قیل علیہ الوقف کا یہ مخفف ہے، تو ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے کہ وقف کرنے کی بھی یہاں پر بہرحال اجازت ہے۔ تو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ ماکثین وہ رہنے والے، فی میں ہی اس، ابداً ہمیشہ، وا اور ینذرا وہ ڈرائے، الذین ان لوگوں کو، قالو انہوں نے کہا، اتخذا پکڑا ہے۔ اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، اور ولدا یعنی اولاد۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہ ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہ ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، تفسیر ہم عرض کریں گے، اور آج جو تفسیر ہوگی وہ آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک، 105 تا 109۔ اب ناظرین، اس میں آیت نمبر 105 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا، اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب موقع نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، آپ کہیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے حکم دیا گیا ان پر جب اس کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 108، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا گیا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہوئے روتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت نمبر 109 یہ آیت تلاوت ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، تو مجھ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا اور آپ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا، تو اس کو سجدہ تلاوت کو کر لیجیے گا۔ اچھا جی، اب آ جائے تفسیر کی جانب۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اگر تمام انسان، تمام جنات مل کر قرآن کی مثال یعنی نظیر لانا چاہیں تو لا نہیں سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن معجزہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس معجزے کے ہوتے ہوئے کفار کے فرمائشی معجزات دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی مزید حقانیت کو واضح کرنے کے لیے فرما رہا ہے،
اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنے کی یہ وجہ ہے۔ حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ثابت ہو اور زائل نہ ہو سکے، کیونکہ جو چیز باطل ہو وہ زائل ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم جن امور کے بیان پر مشتمل ہے وہ زائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کے بیان پر مشتمل ہے، اور اس میں ملائکہ کا ذکر ہے، انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر دلائل ہیں، قیامت اور حشر و نشر کا ذکر ہے، اور ان میں سے کوئی چیز زوال پذیر نہیں ہے، اور اس میں شریعت اسلامیہ کا ذکر ہے جس کے احکامات ناقابل تنسیخ ہیں، اور خود یہ کتاب لافانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ضامن ہے۔ اس کتاب میں کمی یا زیادتی یا تحریف یا تنسیخ نہیں ہو سکتی، نہ اس کتاب کی کوئی مثال لا کر اس سے معارضہ یعنی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس ارشاد میں ان کی اس بات کا جواب ہے کہ وہ آپ سے جو فرمائشی معجزات طلب کرتے تھے، تو بتایا کہ یہ جہلاء و منکرین آپ سے طرح طرح کے معجزات طلب کرتے ہیں، اگر یہ جہلاء آپ کے دین کو قبول کر لیں تو فبیہا، ورنہ ان کے کفر پر جمے رہنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم نے تو آپ کو بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ ناظرین، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب موقع نازل کیا، اور تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، پڑھیں، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 106 ہے۔ اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ چلو مان لیا کہ یہ قرآن معجز ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں کیا گیا؟ مکمل یکبارگی قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ جیسے تورات اور انجیل ایک مرتبہ نازل ہو گئیں، پوری کی پوری نازل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو قرآن مجید کا یاد کرنا آسان ہو، اور اس کے علاوہ ناظرین، نزول قرآن کی مدت کے درمیان لوگ مختلف قسم کے سوال کرتے رہتے تھے، اور ان کے سوالات کے جوابات میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں۔ اگر مکمل قرآن ایک ہی بار نازل ہوتا تو اس سے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا، اور مکمل قرآن کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور 23 سال تک نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی رہی، اور تمام زمانہ رسالت میں سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے رب سے رابطہ قائم رہا، اور بار بار نزول وحی کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ ناظرین، تورات کا نزول طور پہاڑ پر ہوا تھا، اور قرآن مجید کے بار بار نزول کی بنا پر جو شرف ایک مرتبہ صرف طور پہاڑ کو حاصل ہوا، وہ شرف مکہ کی گلیوں اور بازاروں کو، غار حرا اور غار ثور کو، وادی بدر کو، احد کی گھاٹیوں کو، حتیٰ کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر اقدس کو بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ اب ناظرین، ایمان لانے میں اہل کتاب کی جو عاجزی ہے، اب ناظرین عاجزی سے مراد یہ نہیں مطلب وہ یعنی اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوتے، اب اس کی وجہ یہاں پر بیان کی گئی کہ جن کو علم دیا گیا وہ جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ٹھوریوں کے بل گر پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا نا کہ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔ اس کی تفسیر میں قول یہ ہے کہ ٹھوری جو ہے یہ داڑھی سے کنایا ہے، اور جب انسان زیادہ خضوع اور خشوع سے سجدے میں مبالغہ کرتا ہے
تو اس کی داڑھی بھی مٹی سے مس کرتی ہے، اور انسان داڑھی کی بہت تعظیم کرتا ہے، اور جب وہ اپنی داڑھی بھی اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دے تو یہ اس کا اللہ کے سامنے انتہائی ذلت اور بندگی کا اظہار ہے۔ ناظرین، یہاں پر ان کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی کچھ اہل کتاب تو وہ تھے نا کہ جو بالکل اس جانب نہیں آتے تھے، اور کچھ جو تھے وہ ظاہر پڑھ چکے تھے اور وہ قرآن کو سن کر اسلام میں داخل ہوئے، اسلام سے قریب آئے۔ اس تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتا ہے، اور ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹھوڑی کے بل گر پڑا۔ پھر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب سبحان ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا ہوا ہے، یعنی قرآن مجید کو نازل کر کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اہل کتاب تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، اور وہ اس وعدے کے منتظر تھے۔ پھر فرمایا کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہوئے روتے ہیں، قرآن ان کے خضوع اور خشوع کو اور زیادہ کرتا ہے۔ ناظرین، خضوع اور خشوع سے مراد ان کی تواضع ہے۔ اس آیت سے مقصود یہ کہ وہ اپنے آپ کو بہت کم تر اور حقیر گردانتے ہیں، اور اپنے ایمان لانے کو کوئی کمال و فخر کی چیز نہیں گردانتے، اور یہ کہ ان کا ایمان لانا نبی علیہ السلام پر احسان نہیں۔ اگر وہ ایمان نہ لاتے تو بہت لوگ جو ان سے بہتر ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دیگچی سے سالن ابلنے کی آواز آتی ہے، یا جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ اگر نماز میں انسان خوف خدا سے روئے اور رونے کی آواز نکلے، امام شافعی فرماتے ہیں اگر اس کے رونے سے حرف سنائی دے اور ان کا کوئی معنی سمجھ آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر خوف خدا سے رونے کی آواز آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر درد سے رو رہا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ امام مالک کے اس مسئلے میں کئی اقوال موجود ہیں۔ بہرحال ناظرین، جب قرآن پڑھیں تو رونا ضرور آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تلاوت خضوع اور خشوع سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سائیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اوریج بات کر رہی ہیں؟ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماکثین فیہ میرے خیال میں آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، اور ہمیں اچھا گمان ہے کہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہوگا، لیکن آپ کی آواز درمیان سے کٹ گئی ہے، ہمیں نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ ترجمہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اچھا، اس کا معنی ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، رہیں گے نہیں، رہنے والے ہیں، ترجمہ یہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ یہ مفتی صاحب آمنہ۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ ترجمہ،
جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ جزاک اللہ بیٹا۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات۔ جی میری بہن سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ ترجمہ، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہ ان لوگوں کو ڈرائیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر۔ اور ناظرین ہمارا جو سوشل میڈیا اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کہ جو بھی آپ ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا، مجھے بھی مدینے بلا میرے